بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ پچھلی آیات میں کل آپ نے سماعت فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین اسلام کی تبلیغ کی، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دعوت توحید پیش کی تو انہوں نے انکار کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے کر آئیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کا ذکر فرمایا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو ہم نے اسے یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ اس آیت میں قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ قوم عاد یہ احقاف میں رہتی تھی۔ احقاف عمان اور حضرموت کے درمیان علاقہ یمن میں ایک ریگستان ہے۔ قوم عاد نے زمین کو فسق سے بھر دیا تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ ان کے ایک بت کا نام سدا اور ایک کا نام سمود اور ایک کا ہبا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے انہیں توحید کا حکم دیا، شرک و بت پرستی اور ظلم و جفاکاری کی ممانعت کی، لیکن وہ لوگ نہ مانے اور آپ کی تکذیب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ زوراور کون ہے، کیونکہ یہ بڑے لمبے قد والے، بڑی جسامت والے تھے، بڑے طاقتور، اللہ نے دیا ہے ان کو یہ طاقتیں، تو کہنے لگے ہم سے زیادہ زوراور کون ہے۔ ان میں سے صرف چند آدمی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے، جو بہت تھوڑے تھے اور وہ بھی مجبوراً اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے۔ ان مومنین میں سے ایک شخص کا نام مرثد بن سعد تھا۔ وہ اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ جب قوم نے سرکشی کی اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور زمین میں فساد کیا اور ستم گاریوں میں زیادتی کی اور بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش روک دی۔ 3 سال بارش نہ ہوئی۔ اب وہ بہت مصیبت میں مبتلا ہوئے، اور اس زمانہ میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوتی تھی تو لوگ بیت الحرام میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتے تھے۔ اسی لیے ان لوگوں نے ایک وفد بیت اللہ کو روانہ کیا۔ اس وفد میں 3 آدمی تھے، جن میں مرثد بن سعد بھی تھے۔ یہ فرمایا کہ مسلمان ہو چکے تھے، ظاہراً انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اور یہ وہی صاحب ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ اس زمانہ میں مکہ مکرمہ میں عمالیق کی سکونت تھی، اور ان لوگوں کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس شخص کا ننھیال قوم عاد میں تھا۔ تو اسی علاقہ سے یہ وفد مکہ مکرمہ کے حوالی میں معاویہ بن بکر کے یہاں مقیم ہوا۔ اس نے ان لوگوں کی بہت عزت کی اور نہایت خاطر و مدارت کی۔ یہ لوگ وہاں شراب پیتے، باندیوں کا ناچ دیکھتے تھے۔ اس طرح انہوں نے عیش و نشاط میں 1 مہینہ بسر کیا۔ معاویہ کو خیال آیا کہ یہ لوگ تو راحت میں پڑ گئے اور فرمائے قوم کی مصیبت کو ہی بھول گئے جو وہاں گرفتار بلا ہے۔ مگر معاویہ بن بکر کو یہ خیال بھی تھا کہ اگر وہ ان لوگوں سے کچھ کہے تو شاید وہ یہ خیال کریں کہ اب اس کو میزبانی جو ہے بڑی بھاری گزرنے لگی ہے، بڑی پریشان کرنے لگی ہے۔ اس لیے اس نے گانے والی باندی کو ایسے اشعار دیے جن میں قوم عاد کی حاجت کا تذکرہ تھا۔ جب باندی نے وہ نظم گائی تو ان لوگوں کو یاد آیا کہ ہم اس قوم کی مصیبت کی فریاد کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے گئے ہیں۔ اب انہیں خیال ہوا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر قوم کے لیے پانی برسنے کی دعا کریں۔
تو اس وقت مرثد بن سعد نے کہا کہ اللہ عز و جل کی قسم تمہاری دعا سے پانی نہ برسے گا، البتہ اگر تم اپنے نبی کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو بارش ہوگی۔ اس وقت مرثد نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ ان لوگوں نے مرثد کو چھوڑ دیا اور خود مکہ مکرمہ جا کر دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے بادل بھیجے، اور ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ اس کے ساتھ آسمان سے ندا ہوئی کہ اے قیل، فرمائے کہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل اختیار کر۔ اس نے اس خیال سے سیاہ بادل کو اختیار کیا کہ اس سے بہت پانی برسے گا۔ ایسے ہم سمجھتے ہیں کالے بادل آئیں گے تو بہت زیادہ برسے گی، اس نے بھی یہی خیال کیا۔ وہ بادل قوم عاد کی طرف چلا، اس نے اس کو عرض کی یا الہ العالمین یہ کالا بادل بھیج، اور فرمایا کہ جب دعا ہو گئی تو اب اللہ نے وہی کالا بادل ہی بھیج دیا اور قوم عاد کی طرف چلا، اور وہ لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، تو کہنے لگے کہ اب بارش برسنے والی ہے، مگر نظام ہی کچھ الٹ تھا، نظام قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ اس سے ایک ہوا چلی جو اس شدت کی تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی، اور یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے بچ نہ سکے، اس نے دروازے بھی اکھیڑ دیے اور ان لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا، اور قدرت الہی سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ قوم کے ہلاک ہونے کے بعد وہ ایمانداروں کو ساتھ لے کر حضرت ہود علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور آخر عمر شریف تک وہیں رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ تو قوم عاد پر یہ عذاب نازل ہوا، اللہ نے ہوا بھیجی، اور فرمائے کہ یہ عذاب کیوں آیا؟ اللہ کے نبی کا انکار کیا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا، اللہ کے نبی کی بے ادبی اور گستاخی کی، تب یہ عذاب آیا۔ اللہ نے فرمائے کہ اس قوم پر عذاب بھیجا اور ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر کے رکھ دیا، اور یہی قرآن نے درس دیا آنے والی فرمائے امت کو قیامت تک کے لیے، فرمائے جو اللہ کے نبی کو جھٹلائے گا، اللہ کے نبی کا انکار کرے گا، ان کا انجام یہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے اور دنیاوی عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔